عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے میں ناکامی پر حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی تیاریوں اور دعووں پر سوالات اٹھ رہے ہیں، طنز اور طعنے دیے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال پر جہاں خود حکومت شرمندہ نظر آ رہی ہے، وضاحتیں دے رہی ہے، تو وہیں پی ٹی آئی حکومت کی اس ناکامی کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے رہی ہے، ان کی تعریفیں کر رہی ہے، جنہیں اب بھی حکومت قائل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے سرگرم ہیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے، جہاں ان کی مولانا سے 1 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری نے اتفاق کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ مولانا کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیا جائے، لیکن میں مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ترامیم لے آئیں۔ جو حکومت کے پاس کل تک جو ڈرافٹ تھا، جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی ہو جائے، وہ ایک آپ کہیں کچا ڈرافٹ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور ان کے تمام اتحادیوں کے ساتھ نہ ہو تو وہ کچا ہی ڈرافٹ رہے گا۔ اس وقت ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جے یو آئی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، پھر ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم آپس میں کنسنسس بنا دیں اور وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو خواہش ہے، جو کوشش ہے کہ کنسنسس مطلب پورا کنسنسس کے ساتھ ہم آئین سازی لے کر آئے، جس میں obviously اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اور ایس آئی سی کے بھی انپٹ لیا جائے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف صرف مخالفت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں تو میرا یہ موقف ہوگا، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں۔ مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج سابق صدر عارف الوی اور تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں ان سے ملاقات کی، مگر اب بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت ہفتے، اتوار اور پیر کو بڑے بڑے دعووں کے باوجود مجوزہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کر پائی، اور اس ناکامی کی کیا وجوہات تھیں، اور اگر نمبرز پورے نہیں تھے اور مشاورت بھی نہیں کی گئی تھی تو پھر اجرت میں پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں بلایا گیا یا بلوایا گیا، اور بار بار یہ تاثر کیوں دیا گیا کہ معاملات کو دیر میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے دا نیوز اور جنگ میں اپنی خبر میں لکھا ہے کہ نون لیگ کی حکومت عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم منظور کرانے میں ناکامی پر بہت شرمندگی کا شکار ہے۔ 2 افراد محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ کو آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا سے مذاکرات کرنے اور انہیں آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں ان دونوں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا، اور معاملہ قبل از وقت منظر عام پر آ گیا۔ جو کام خاموشی سے کرنے کا تھا اسے قبل از وقت ہی ٹی وی پر کھول کر پیش کر دیا گیا، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے پورے معاملے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ خبر کے مطابق جس وقت پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی، یہاں تک کہ نون لیگ کے کئی رہنما سوچ بچار کر رہے تھے اور انہیں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مولانا کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اس وقت انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ مولانا نے تو مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس پورے معاملے میں اسحاق ڈار بعد میں شامل ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی مولانا کی رہائش گاہ جا پہنچے، ایوان صدر نے بھی کوشش کی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی جے یو آئی کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن حکومت کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلا۔ خبر کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں سب کچھ حتمی طور پر طے ہونے کے بعد باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس معاملے میں مولانا سے کوئی ڈیل کیے بغیر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے گئے۔ آئینی ترمیمی پیکج پہلے تو گزشتہ بدھ کو پیش کیے جانے کا ارادہ تھا، لیکن عددی قوت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ پی ٹی آئی سے ووٹوں کی مطلوبہ تعداد پوری تھی، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، جس سے حکومت بالخصوص نون لیگ کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ کے ایک ذرائع کے مطابق مولانا کو منانا بہت مشکل ہوگا، لیکن ایک اور ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ کام پورا کرنے کے لیے زبردست کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ہدف کے حصول کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے تاکہ حکمراں جماعت اور شہباز حکومت کو بھاری قیمت چکانے سے بچایا جا سکے۔ خبر کے مطابق نون لیگ کے ایک رہنما کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخری دنوں میں جو گڑبڑ ہوئی، اس کے باوجود
ہم اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ترامیم 15 دن میں منظور کروانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس عددی قوت تھی، ہمارے پاس پیشکش موجود تھیں، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ حکومت اس معاملے کو مردہ قرار دے کر ایسے ہی چھوڑنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ذرائع کا خیال ہے کہ شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے باعث پریشانی ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ہمارے پاس JUI کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے اور وفاقی کابینہ میں کچھ عہدوں کی پیشکش ہے، جبکہ JUI کو سینٹ میں 2 نشستیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خبر کے مطابق حکومت اب بھی مولانا کو قائل کرنے کے لیے مختلف آفرز پر غور کر رہی ہے۔ ساتھ ہی حکومت کو اندرونی طور پر حالیہ ناکامی پر شرمندگی کا بھی سامنا ہے۔ خود نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی تسلیم کیا کہ جو کام ہوم ورک کے طور پر ہونا تھا اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ رانا ثناء اللہ حکومت کی اس حکمت عملی کے حق میں نہیں تھے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ PTI نے کہہ دیا ہے کہ مجوزہ ترامیم کو اگر دسمبر تک روک لیں تو متفقہ طور پر منظور کروا لیں گے۔ کتنی پورا امید آپ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ایون PTI نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر دسمبر تک روک لیں تو متفقہ کے طور پہ ہم کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ مگر تحریک انصاف خواجہ آصف کے دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کے مطابق PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ PTI آئینی ترامیم سے متعلق رضامند نہیں ہوئی ہے۔ PTI نے دسمبر تک رضامندی سے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے، کسی بھی آئینی ترمیم پر ساتھ دینے کا نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر خان نے مزید کہا کہ ہم نے حکومت سے ڈرافٹ یا ورکنگ پیپر مانگا تھا تاکہ تفصیلات تو سامنے آئیں۔ PTI نے کسی تجویز یا پیکج پر ساتھ دینے کا نہیں کہا۔ PTI نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پہلے ترمیم کا مسودہ تو دکھائیں، جب مسودہ، تجویز یا پیکج دکھایا ہی نہیں گیا تو رضامندی کی بات درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی PTI کا لہجہ بھی سخت نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے چیلنج کر دیا ہے کہ آئینی ترامیم کا بل پاس کروانا تو دور کی بات ہے، انہیں پیش کرنے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر قسم کا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی پیش کر سکے۔ تحریک انصاف اس پورے معاملے پر جس اعتماد اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اس کی وجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پرانے اتحادی مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کی پوزیشن نے حکومت کا سارا کھیل بگاڑ دیا، جس پر مولانا کو طرح طرح کے القابات سے نوازنے والی PTI ان کے گن گا رہی ہے اور مسلسل گا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہی کو سارا کریڈٹ جا رہا ہے اور مولانا صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ لے لیا تھا کہ سب سے پہلے آپ مسودی کی کاپی دے دیں۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کے کردار کو، اور انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے نا رول پلے کر دیا ہے۔ مولانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ کیسے ہمیں درس دے رہے ہیں، کیسے ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں جو کتاب سامنے ہی نہیں ہے۔ سو یہ تھا پوزیشن اور اس لیے نمبرز ان کے پاس تھے نہیں۔ کل کافی ڈپریس تھے حکومت والے اور میرا خیال ہے بہت بڑا ناکامی ہوئی ہے ان کو، اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے، عدالتیں بچ گئی ہیں۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے آزاد سینیٹر فیصل واؤڈا نے حکومت پر طنز کیا کہ نااہل اور نکموں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔